بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج ہماری خوش قسمتی ہے، سعادت ہے کہ تاریخ اسلام کے ماہر اور محقق عالم دین اور مشہور کتاب تاریخ امت مسلمہ جو اس وقت 4 جلدوں میں آ چکی ہے، اس کے مصنف حضرت مولانا محمد اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، ہماری درخواست قبول فرمائی اور انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے تاریخ امت مسلمہ کے موضوع پر بیان فرمائیں گے۔ تو ایک تو طلباء سے درخواست ہے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ حضرت کی باتوں کو سنا جائے، نہایت ہی قیمتی درس ہوگا۔ اور میں اپنی طرف سے اپنے برادرم حضرت مولانا مفتی محمد خالد عباسی مدرسے کے تمام اساتذہ اور تمام طلباء کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں کہ حضرت نے وقت عنایت فرمایا، تشریف لائے۔ اب انشاءاللہ حضرت آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر درس ارشاد فرمائیں گے۔ تمام طلباء یکسوئی کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزيكم أيكم أحسن عملا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار
وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ نشست اسلامی تاریخ کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے. اور مجھے مأمور کیا گیا ہے کہ میں تاریخ امت مسلمہ کے بارے میں کچھ عرض معروض کروں. میرے اپنے ذہن میں کچھ اور موضوع تھا، لیکن جیسے حضرات نے فرمایا انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی. یہ کتاب تاریخ امت مسلمہ، یہ 4 جلدیں جو آپ کے سامنے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی میں اس تاریخ کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی داستان، اس کی کہانی میں آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں. تو شاید یہ آپ کو دلچسپ لگے. یہ سوال مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ تاریخ میں دلچسپی کیسے لی، جبکہ بالعموم یہ فن ہمارے ہاں پڑھایا نہیں جاتا. تو مجھے پھر اس کے جواب میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے آثار کو کھرچنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی واضح یا صریح جواب میں بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے کسی ادارے میں تاریخ کی سند یا ڈگری حاصل نہیں کی، نہ ہی ہمارے پاکستان کے مدارس میں کوئی تخصص فی تاریخ کا کوئی شعبہ کہیں پر ہے. تو اس کے پیچھے اصل چیز تو من جانب اللہ ہے. اللہ نے انسان کی طباع کو مختلف بنایا ہے، اور ان طباع میں الگ الگ طباع کے لیے الگ الگ چیزوں کو جاذب نظر کر دیا ہے. وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ. تو شاید لڑکپن کے دور سے مجھے گزشتہ حالات میں دلچسپی تھی. سبھی کو ہوتی ہے، لیکن مجھے کچھ زیادہ تھی. میں 3ری کلاس میں تھا. میں نے اسکول پہلے پڑھا ہے. پہلے میں نے میٹرک کیا ہے، پھر میں نے حفظ کیا ہے، اس کے بعد میں اولی میں داخل ہوا. تو اس زمانے میں جب 3ری کلاس میں تھا تو پہلی بار ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جنوری سے دسمبر تک. اسی طرح اسلامی مہینے بھی محرم سے ذی الحجہ تک. تو وہ ایک پیمانہ مل گیا وقت کو ناپنے کا. پہلے تو وقت ایسے ہی گزر رہا تھا. اتنا تو معلوم تھا کہ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں نا، اور وہ اس لیے یاد رہتے تھے کہ اس زمانے میں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی شروع میں جب ہم تھے.
تو یاد رہتا تھا یہ آج فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، پھر اتوار آئے گا، چھٹی ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 1977 کے آغاز کی۔ پھر اسی سال جنرل ضیاء کی حکومت آ گئی، اور کچھ عرصے بعد جنرل صاحب نے جمعے کی چھٹی رکھ دی، تو جمعے کا انتظار رہتا تھا۔ پھر اسکول میں یہ ماہ و سنین کا پیمانہ ذہن میں آیا، تو میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ پچھلے سال میں کس مہینے اسکول میں داخل ہوا تھا، اور فلاں شادی جو ہوئی تھی وہ کون سے مہینے میں ہوئی تھی، والد محترم حج پہ گئے تھے، اسلامی لحاظ سے تو ذی الحجہ تھا، اور انگریزی تاریخ کے لحاظ سے کون سا مہینہ تھا۔ بس یہ باتیں میں ایسے سوچتا رہتا تھا۔ اور گزشتہ اپنی جو عمر میری گزری ہے، حالانکہ عمر تھی کتنی، میری 8 سال کی عمر تھی اس وقت، یا 7 سال کی، پیچھے یہ 4، 5 اور 6 سال کا جو ٹائم تھا، اس کو میں ان واقعات کو سوچتا رہتا تھا، ان کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنے کے لیے، کو لکھا ہوا نہیں ذہن میں۔ تو اس کی وجہ سے مجھے بہت سے ایسے واقعات بھی یاد رہے، بہت تو نہیں، بعض ایسے واقعات جو بہت ہی کم عمری کے ہیں۔ کبھی اپنی والدہ کو میں بتاتا ہوں تو والدہ حیران ہوتی ہیں کہ یہ تمہیں کیسے یاد ہے، تم تو ایسا تمہیں گود میں اٹھا کے ہم لے کے گئے تھے۔ تم نے کہا تو مجھے یاد ہے ویسے واقعہ، آپ تھے، فلاں خالہ تھیں، فلاں اماں تھیں، وہاں پر ہم گئے تھے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماضی سے کوئی دلچسپی وہ طبعی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جب اردو پڑھنے کا زمانہ آیا تو اس میں بھی جو پرانے واقعات ہوتے تھے، خاص طور پہ ایک تو کہانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اچھی لگتی تھیں، ایک جو پرانے تاریخی واقعات ہیں انہیں خاص طور پہ میں پڑھتا تھا۔ تو کرتے کراتے اس دلچسپی کے ساتھ پھر ہم اسکول سے نکلے ہیں، مدرسے میں آ گئے ہیں۔ حفظ کا زمانہ شروع ہو گیا دارالعلوم کراچی میں، نانک واڑہ میں۔ اس زمانے میں یہاں جامعہ بن نور ٹاؤن سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اقرا ڈائجسٹ کے نام سے، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں، اور مفتی مزمل صاحب اور مولانا جمیل خان صاحب وہ اس کے یعنی مدیر تھے، مدیر اعلیٰ، اور اس طریقے سے مجھے یہ یاد نہیں کہ اس میں زیادہ کون تھے، لیکن یہ دونوں حضرات بہرحال بہت ہی سرگرم تھے اس میں۔ اس میں ایک تاریخی ناول شائع ہوتا تھا شہید کے نام سے، اور اس ناول میں جو چنگیز خان نے عالم اسلام پہ حملہ کیا تھا، اس کے بعد حالات کیا بنے، وہ تاریخی ناول تھا بالکل۔ تو مجھے اس سے اتنی دلچسپی تھی کہ ایک بری عادت میرے اندر آ گئی تھی کہ جو چیز اچھی لگتی تھی اس کے صفحے کاٹ کے الگ کر لیتا تھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال نہیں تھا کہ اصل رسالہ کتنا خراب ہو جائے گا نا، اخبارات آتے تھے اس میں سے یہ چیز کاٹ کے الگ کر لی۔ اس وقت یہ بھی خیال نہیں تھا اپنا اخبار ہے یا کسی اور کا ہے۔ جب وہ اخبار واپس جاتا تو اگلا بندہ سر پیٹ لیتا کہ میں نے تو پڑھنے کے لیے دیا تھا، یہاں تو آگے کوئی درزی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کٹنگ کر دی، اس میں اخبار کا اس نے سوٹ بنا دیا، قمیض بنا دیا اخبار کو۔ تو خیر وہ کٹنگ کر کے بھی الگ رکھتا تھا۔ اور پھر میں سوچتا تھا کہ یہ اصل یہ تو تاریخی ناول ہے، ہمیں بھی سمجھ میں، اس وقت میری عمر 16 سال تھی، یعنی 15 سال کی عمر میٹرک کیا تھا، اب میں 16واں سال تھا، 1986 یا 87۔ تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ اصل تاریخ کہاں ہوگی۔ اب ایک حفظ کے بچے تو صبح سے رات تک پڑھائی ہوتی ہے، صرف جمعے کے دن ٹائم ملتا تھا، تو جمعے کے دن کوئی نہ کوئی لائبریری میں دیکھتا تھا۔ اس لائبریری میں جو اردو میں کتابیں مل جاتی تھیں، جیسے اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ ہے، شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد مجھے ابن خلدون کی تاریخ بھی اردو ترجمہ جو ابھی بھی نفیس اکیڈمی کا ہے وہ بھی نظر آتا، وہ بھی اٹھا لیا، ایک کاپی ساتھ لے جاتا تھا۔ کتابیں خریدنے کی تو استطاعت تھی نہیں کہ ہم خرید لیتے، اس میں سے میں چیزیں نوٹ کرتا رہتا تھا۔ خلاصہ ابن خلدون نے جو تاتاریوں کے حملے کے حالات لکھے ہیں، وہ پورا خلاصہ میں نے نوٹ کر کے اس کاپی میں لکھا ہوا تھا۔
شاہ معین الدین ندوی نے بہت سی کتابوں کے حوالے دیے ہیں حاشیے میں، وہ کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ ان میں سے ایک کتاب میں نے اس زمانے میں تلاش کرنا شروع کی، 1986 میں تلاش کرنا شروع کی تھی. مجھے یاد ہے پہلے میں لیاقت نیشنل لائبریری وہاں جا کے تلاش کرتا رہا، وہاں نہیں ملی. پھر جمعے کے دن دارالعلوم کراچی کی لائبریری جا کے وہاں تلاش کرنا. کتاب عربی زبان کی ہے، مجھے عربی آتی بھی نہیں ہے، میں تو ابھی اسکول سے نکلا ہوں، حفظ کر رہا ہوں. مگر میں نے کہا یار کتاب مل جائے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو عربی آئے گی، اس وقت کتاب پڑھ دوں گا، ابھی حاصل کر لوں کہیں سے. مگر وہ کتاب نہیں ملی، اس کی تلاش جاری رہی. 25 سال کے بعد، 25 سال کی تلاش کے بعد وہ کتاب مجھے ملی 2010 میں. 1986 میں نے تلاش کرنا شروع کی ہے، ملی کب ہے مجھے؟ 2010 میں کتاب ملی ہے. تو جب وہ مجھے ملی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اور میں اس دن روزنامہ اسلام کے دفتر سے جب گھر آیا ہوں تو گھر والے دیکھ کے حیران ہیں، بھائی آج آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں، کوئی لگتا ہے عید کا دن ہے. تو میں نے کہا وہ شہاب الدین محمد بن احمد النسوی کی کتاب مجھے مل گئی ہے. تو سب لوگ حیران، یہ کہ ہم تو سمجھے تھے پتہ نہیں کوئی قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، نہیں پتہ نہیں کون سی کتاب اس کو مل گئی. تو خیر وہ کتاب ملنے سے میں ایک کام کر رہا تھا شعر خوارزم سیرت سلطان جلال الدین پہ، جو میں نے 1998 میں شروع کیا تھا. 1998 کے شروع میں 98 99 2000 3 سال یہ ہو گئے، 10 سال آپ آگے لگا لیں، 13 سال. وہ کام بیچ میں اس میں خلا تھا اس ایک کتاب کے نہ ملنے کی وجہ سے. جب یہ کتاب ملی ہے وہ کام پورا ہوا ہے. پھر وہ شعر خوارزم کی شکل میں کتاب شائع ہوئی ہے، تقریباً 14 سال کے بعد وہ شائع ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام تو الگ الگ موضوعات پہ تھے. اسی میں پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی کام چلتا رہا، 6 سال میں وہ کام مکمل ہوا. تاریخ افغانستان پہ کام ہوا، 5 سال اس میں لگے. تو یہ الگ الگ موضوعات تھے. اچھا، میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے، جب کہ میرے پاس کوئی سند نہیں تھی اس موضوع کی کہ جناب میں نے اس میں کوئی ایم فل کیا ہو، پی ایچ ڈی کیا ہو، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جامعۃ الرشید کے اکابر نے مجھے تاریخ کا مضمون دے دیا کہ آپ تاریخ پڑھایا کریں. پڑھاتا رہا کئی سال تک، تقریباً 8 سال میں نے وہاں تاریخ پڑھائی ہے. اسی دوران اچھا ابھی آپ یہ حساب کتاب نہ لگانے لگ جانا بھائی کہ 13 سال میں تو وہ ہوا ہے، 5 سال میں یہ ہوا، 6 میں یہ، 8، اس کو آپ اس طرح نہ کریں، یہ تو عمر بہت آگے نکل جائے گی. یہ اس میں تداخل ہے ان چیزوں کے اندر، ٹھیک ہے، ان کاموں میں تداخل ہے. تو خیر وہاں تاریخ پڑھاتے ہوئے مجھے بہت عجیب تجربات ہوئے. پڑھنے والے تھے کلیت الشریعہ کے طلبہ، یہ وہ ہیں جو گریجویٹ ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، انہیں 4 سال میں عالم بنایا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ سوالات ویسے ہی بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی میں اسلام آباد گیا، وہاں البرہان میں حضرت سید عدنان کاکا خیل صاحب کے ہاں وہاں تاریخ کا لیکچر تھا. جب میں جا رہا تھا تو جو ساتھی مجھے لینے آئے تھے وہ کہنے لگے لیکچر میں آگے ایک صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ بہت سوال کریں گے، آپ تنگ تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہنے لگا وہ پہلے سے آپ کو بتا دوں ان کی نشانی کیا ہے. وہ سوال کرتے کرتے نا منہ پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں ایسے، یعنی استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا. مگر بات تو پوچھے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، پھر پوچھتے ہیں، پھر توبہ توبہ. تو میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی ہوا، وہ لیکچر کے جناب وہ عجیب سوالات انہوں نے کیے. تو یہ ساتھی ایسے حضرات نا بہت سوالات کرتے ہیں، تو بڑے چبھتے ہوئے سوالات ہوتے تھے. اور میرے پاس بہت سی چیزوں کے جوابات نہیں ہوتے تھے. تو وہ مجھے یہ خیال ہوا کہ
یہ صرف یہ چند کتابیں جو ہیں جن کا میں مطالعہ کر کے جاتا تھا، اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ کو دیکھ لیا، شاہ معین الدین ندوی کی دیکھ لی، تاریخ ملت مفتی انتظام اللہ شہابی وغیرہ وہ دیکھ لیں. تو ہمارے ہاں ایک عام جو طریقہ ہے نا درس کا، سوائے ایسے اساتذہ کے جو بہت محنت کرتے ہیں اپنے کام پہ، اللہ ماشاء اللہ ہم جیسوں کا طریقہ یہ ہے کہ گھنٹہ پورا کرنا ہے، نصاب پورا کرنا ہے، گھنٹہ پورا کرنا ہے، نصاب پورا کرنا ہے. وہ طلبہ کو سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں. اور اگر کوئی بات ہمیں بھی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ سمجھ میں آئے، طلبہ یہ سمجھیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں. طلبہ یہ سمجھیں. اب ایسا بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات. تو کہنے کا مقصد کیوں ٹائم ہی اتنا نہیں ہوتا نا. ایک استاد کو 6 اسباق دیے گئے ہیں، اس کی مسجد کا کام الگ ہے، اس کا درس الگ ہے، دعوتیں ادھر ادھر کی بیانات الگ ہیں. بندہ کیا کرے؟ یہ عقدے تب کھل سکتے ہیں ایک سبق ہو، صرف ایک فن ہو، ایک سبق ہو، 4-5 گھنٹے مطالعے کا ٹائم ہو، تبھی ہو سکتا ہے. تو میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو میں کوشش کرتا تھا ان کو گزارنے کی، تو گزرتے نہیں تھے، اڑ جاتے تھے. نہیں آپ سمجھائیں اس کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بڑی مشکل تھی. اپنے درس نظامی کے تو اپنے ہانڈی وال ہیں نا، ان کو تو ہم گھماتے ہیں، لے جاتے ہیں ادھر ادھر. وہ اڑیل لوگ تھے، ضدی لوگ تھے، ان کو سمجھانا بڑا مشکل تھا. تو میں نے پھر کہا اصل ماخذ کو دیکھتا ہوں نا. جب بعض چیزیں مشکل ہیں، اصل ماخذ کی طرف جا رہا ہوں. آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ گونج، زیادہ گونج تو نہیں ہے اس میں؟ گونج تھوڑا کم کر لیں تو شاید آواز بہتر سنائی دے گی. تو اصل ماخذ کو میں دیکھنے کی میں نے کوشش کی. بڑے ماخذ جو ہیں، جو طبری ہے اور فتوح البلدان ہے وغیرہ، پرانے ماخذ جو ہیں، ان میں مسائل اور زیادہ پیچیدہ، حل ہونے کے بجائے اور مشکل ہو گیا. وہ 6 روایتیں لکھی ہوئی ہیں ایک موضوع، اور سب روایتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں، ہر ایک کا بیان ایک دوسرے سے الگ ہے. پریشانی مزید بڑھ جاتی تھی. تو اسی زمانے میں جامعۃ الرشید کے جو ناظم تعلیمات ہیں حضرت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ یہ تاریخ طلبہ کے لیے تھوڑی آسان کی جائے تو آپ کوئی کتاب لکھیں، اس پہ نصابی کتاب لکھیں دینی مدارس کے طلبہ کے لیے. ابتدائی طور پہ ہم اس کو یہاں شروع کراتے ہیں، بعد میں دیگر مدارس بھی اس کو لے سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، دعا کریں اس کے لیے کوئی اسباب، حالات، فرصت اس کے لیے ہو جائے. کئی سال اس طرح گزر گئے اور میں سوچتا تھا اس کام کی ضرورت تو ہے، لیکن میرے بس کی بات نہیں ہے. بہت مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے. جتنا اس موضوع پر پھر میں نے اصل پرانے ماخذ کا مطالعہ شروع کیا، پہلے کسی اور نیت سے، پہلے سے پڑھتا تھا، میں پھر پڑھنے کے لیے پڑھتا تھا. اب میں پڑھ رہا تھا ان اشکالات کو حل کرنے کے لیے، وہ اشکالات کیسے دور ہوں گے. وہ مسائل حل ہونے کے بجائے اور زیادہ گھمبیر ہوتے جاتے تھے. اس دوران میں نے وہ کتابیں بھی پڑھیں جو مختلف تاریخی موضوعات پہ لکھی گئی ہیں، اور خاص طور پہ جو پہلی صدی ہجری ہے جس میں صحابہ کرام کا زمانہ بھی آ جاتا ہے، اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں. کچھ کتابیں تو صرف فضائل و مناقب کی کتابیں ہیں، تو وہ تو پہلے بھی ان کا مطالعہ تھا اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اس دور کے مشکل مسائل کو حل کرنے کے طور پہ لکھی گئی ہیں کہ ان مسائل میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان مسائل میں غلط فہمیاں ہیں. تو میں نے کہا اس کو اب دیکھوں کس نے کیا کہا ہے. ایسی کچھ کتب پہلے بھی میں پڑھ چکا تھا، اب بطور خاص ان کو دیکھنا شروع کیا. تو ان کو دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں جو میں سمجھا کہ یہ بھی کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا رہی، ان کا آپس کا اتنا سخت اختلاف ہے. یعنی اگر آپ صرف یزید کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں تو جن جن لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر کلام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں،
ان کا آپس کا موقف بالکل متضاد ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق اگر آپ خلافت و ملوکیت میں مودودی صاحب کا موقف دیکھیں گے وہ الگ ہوگا۔ اگر آپ اس بارے میں مولانا نور الحسن شاہ بخاری صاحب کی کتاب دیکھیں گے اس میں آپ کو چیز الگ نظر آئے گی۔ آپ مصر کے جو ڈاکٹر طاہا حسین ہیں انہوں نے جو اس پہ کام کیا ہے، پھر مشاجرات بھی اس میں آ جاتے ہیں، حضرت علی پر بھی کام کیا ہے، وہ ایک آپ کو عجیب ہی شکل آپ کو دکھائیں گے۔ تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ سارا اختلاف تو چل رہا ہے، مگر اس اختلاف میں اصول کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے، کوئی اپنا اصول بیان نہیں کرتا، بس تاریخ برائے تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور جس کا جدھر رجحان ہے وہ اس قسم کی روایت کو ترجیح دیتا ہے، اور جو روایت اس کے رجحان کے خلاف ہے اس کو مسترد کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی علمی طریقہ تو نہ ہوا، علمی طریقہ تو نہ ہوا۔ اب فقہ ہے، فقہی مسائل میں اختلاف ہے۔ اب اختلاف میں مثال کے طور پہ اگر احناف اور شوافی کا اختلاف ہے تو جس کا جدھر رجحان ہے اس کے بارے میں کوئی دلیل مل جائے تو اس کو اختیار کر لے، اس کے خلاف کوئی دلیل ہے قطع نظر اس کے وہ قوی ہے یا کمزور ہے اس کو مسترد کر دے۔ یہ کوئی اصول تو نہیں ہے نا۔ تو سب سے پہلے اصول، لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ احناف یا شوافی ائمہ اربعہ ایسا نہیں کرتے، ان کے ہاں پہلے اصول فقہ ہیں اور بڑے مضبوط اصول ہیں، اور اصول فقہ میں بھی بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ان میں اتفاق ہے سب کا۔ بعض جگہوں پہ اصل اختلاف اصولی اختلاف ہے، اس اصول کے اوپر آگے فروعی اختلافات بن جاتے ہیں، ایک لازمی نتیجہ ہے اس کا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ضد کی وجہ سے ایک چیز پہ اڑا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اگر اصول مدون ہو جائیں تو شاید یہ اختلافات کم ہو سکیں، ختم تو نہیں ہو سکتے مگر کم ہو سکیں، ہم خود یہ سمجھ سکیں کہ اس میں راجح کیا ہے، مرجو کیا ہے، کوئی دوسرا بھی غیر جانبداری سے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر اس پہ اصول پر کام شروع ہوا، اور اس میں جہاں تک ممکن تھا اپنے اکابر سے، اپنے بزرگوں سے، ان کے تصانیف سے، ان کے حواشی سے جو جو اصولی باتیں انہوں نے کی ہیں ان کو میں نے چننے کی کوشش کی۔ اس بارے میں ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان سے گفتگو بھی ہوئی، مشاورت بھی ہوئی، تو بہت سی چیزیں الحمدللہ وہ آہستہ آہستہ وہ ان کی سیٹنگ ہوتی گئی، سمجھ میں آتی گئی باتیں۔ تو اور انہی حالات میں نے تاریخ پر کام شروع کر دیا۔ پھر قطع نظر اس کے کہ میری استعداد وہ ہے یا نہیں ہے، میں نے کہا جو کام مجھ سے ممکن ہے میں کر دوں، اور اس کے بعد یہ چیز اصل کام تو اکابر ہی کا ہے، میں نے پیش کر دوں گا، جو غلطی ہوئی اس کو ٹھیک کر دیں گے، جو ٹھیک بات ہوئی اس کی تصحیح و تائید ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ 2011 میں یہ کام تھوڑا کر کے شروع ہوا، اور فروری 2013 تک میں یہیں کراچی میں یہ کام کرتا رہا۔ تقریباً جو ایک جلد کا کام ہے، پہلی جلد کا کام وہ یہاں کراچی میں ہو چکا تھا، دوسری جلد کا بھی شروع ہو گیا تھا، رفتار آہستہ تھی۔ پھر حالات ایسے آئے کہ میں یہاں کراچی سے حسن عبدال منتقل ہو گیا، دیکھو دیہی علاقہ ہے، وہاں پر میرے ذمے دیگر کام بہت کم تھے، یہاں تو بہت کام تھے۔ جامعۃ الرشید میں تدریس الگ تھی، ایک اور مدرسہ مفتی سعید احمد صاحب کا نیا گولی مار میں، وہاں تدریس الگ تھی، ضرب مومن کا الگ کام، روزنامہ اسلام کا الگ کام، خواتین کے اسلام کی ادارت، یہ بہت سارے کام تھے۔ تو اب وہاں پہ مجھے تفریغ وقت کرنے کا موقع ملا، جو کسی کام کے لیے بہت اہم چیز ہے، تفریغ اوقات۔ آپ اپنے اوقات کو صلح فارغ کریں، پھر اس کام کے اندر جان پڑتی ہے، وہ کام آگے چلتا ہے۔ بور تو نہیں ہو رہا بھائی، نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ تو پھر وہاں پہ پھر میں نے کام شروع کیا، اس کو خود بخود رفتار تیز ہو گئی، ٹائم زیادہ مل رہا تھا،
تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہوا، کرم ہوا، وہاں 6 سال میں یہ جو دوسری جلد ہے، حصہ دوم جو ہے، یہ تقریباً 1100 صفحات لگ بھگ بن جاتے ہیں، تقریباً 1000 صفحات بن جاتے ہیں لگ بھگ. تو یہ کام جو ہے نا وہاں پر ہوا ہے، 6 سال میں یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو پہلی جلد کا کام ہے حصہ اول، یہ آپ سمجھے 2011 سے لے کے تقریباً 2 سال میں یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ کام آگے بڑھتا رہا. 2017 میں جب یہ کام ہو گیا، اب موقع تھا کہ اکابر اس کو دیکھیں، اکابر اس کو دیکھیں. اور جن حضرات سے بھی مشورہ، خود اکابر سے پہلے مشورہ ہوا اس بارے میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو آپ دکھائیں، کیونکہ بحمد اللہ ان تمام علوم پر ان کی بہت گہری نظر ہے، اور تاریخ پر، رجال پر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے. حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق جیسی کتاب جو حضرت نے لکھی، تو حضرت کی عمر شاید 25-26 سال تقریباً اتنی عمر تھی. اس زمانے میں یعنی 1960 کا جو زمانہ تھا، 60-70 کا زمانہ، 2 کتابیں وہ بینچ مارک کتابیں تھیں، ریکارڈ توڑ کتابیں تھیں. ایک خلافت و ملوکیت اور ایک حضرت معاویہ تاریخی حقائق. مگر حضرت معاویہ تاریخی حقائق کے سامنے آنے کے بعد خلافت و ملوکیت کا جو مقام تھا وہ نیچے ہو گیا. اور صورتحال یہ ہے کہ خود جماعت اسلامی کی حضرات وہ خلافت و ملوکیت کا دفاع نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ وہ یہی کہتے ہیں بھئی مودودی صاحب سے غلطی ہوئی. جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو ہم مودودی صاحب کے اس بارے میں دفاع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ان کے یہ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے جو کام 26-25 سال کی عمر میں جو حضرت نے کیا، 25-26 سال کی عمر میں، وہ اتنا مضبوط کام تھا کہ مودودی صاحب نے جو اپنے مطالعے اور تجربے کی انتہا پہ جو کام کیا، یہ کام اس پہ فائق تھا. اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیے گا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے جو کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ سب اس کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں. ایک تو موضوع بہت اہم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سارے الزامات، تہمتیں کو مشہور ہو گئیں. تو حضرت شیخ الاسلام صاحب نے ان سب کا علمی مدلل بھرپور جواب دیا ہے. ایک بات. دوسرا، آپ اس کا اسلوب دیکھیں کہ حضرت نے کہیں پر بھی ذرہ برابر ایسا تاثر نہیں دیا کہ وہ اشتعال میں ہیں. حضرت بڑے غصے میں لکھ رہے ہیں، حضرت کو غصہ آ رہا ہے، ایسی کو بڑے تحمل سے، بڑے طریقے سے. کہیں بھی انہوں نے مودودی صاحب کی کردار کشی نہیں کی، ان کو گھٹیا الفاظ سے مخاطب نہیں کیا. جب بھی ان کا نام لکھا، مولانا مودودی یا مودودی صاحب. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم آج کل جو اختلاف کرتے ہیں نا، ہمارا اختلاف کا طریقہ بہت گر گیا ہے. ایک طرف آپ حضرت کا مقام دیکھیں اور وہ موقع دیکھیں، کتنا شدید موضوع تھا، کتنا شدید مسئلہ تھا. لیکن حضرت نے جو علمی اسلوب ہے اس کو متاثر نہیں ہونے دیا. اس کتاب سے کسی قسم کا اشتعال پیدا نہیں ہوا. اختلاف رہا، کتاب کے اندر رہا ہے. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ ہم سے بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ہمارے استاد ہوتے ہیں. ہمیں کسی بات پہ غصہ آ جائے نا، تو ہم اپنے بڑوں کے لیے بھی بے دریغ بہت گھٹی الفاظ استعمال کر دیتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ان کے اسلام میں بھی شبہ ہو رہا ہے. تو اختلاف کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کہ اختلافی انداز بیان کیا ہوتا ہے علماء کا، اہل علم کا، تو اس کتاب کا اس نیت سے بھی آپ مطالعہ کریں. تو خیر، بات میں یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی حضرات سے اس بارے میں بات ہوئی، سب نے یہ کہا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب اس کتاب کو، اس کا مطالعہ کریں، ان کی طرف سے تصدیق اور تصویب ہو جائے. میں جو یہ بات کرتے تھے بڑے حضرات میں سے، میں ان سے کہتا تھا کہ آپ حضرت شیخ الاسلام صاحب سے وقت لے دیں مجھے،
آپ فون کریں حضرت مجھے کوئی ٹائم لے دیں، تو کہتے تھے بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے، حضرت بہت زیادہ مصروف ہیں، ہم خود بھی حضرت کو فون کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرتے ہیں، تو آپ خود کوئی راستہ نکالیں۔ یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کی آپ نے وہ تقریر کیسے لے لی، تو مجھے بھی کتابیں پکڑاتے ہیں، یہ حضرت سے آپ ہماری کتاب پہ بھی تقریر لے لیں، آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض کو شبہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت نے نہیں لکھی، یہ ایسے ہی انہوں نے اپنی طرف سے لگا لی ہے اس میں، اور بعض کہتے ہیں حضرت نے لکھی تو ہے، حضرت کے پاس ٹائم کہاں ہے، حضرت نے کتاب پڑھے بغیر لکھی ہے۔ ان کو یقین نہیں آتا کیسے ہو گیا۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھی حضرت کے کسی جیسے کہتے ہیں نا یہ خواص سے کوئی رابطہ وغیرہ کر کے، یعنی شارٹ کٹ لے کے انہوں نے لکھوایا ہے۔ الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، نہ ممکن تھا، کیونکہ حضرت مجھ جیسے طالب علم کو کہاں جانیں گے۔ میں نے 3 سال وہاں درجہ حفظ میں پڑھا تھا، ایسے تو ہزاروں لوگ ہیں۔ دورہ حدیث کے طلبہ سے بھی حضرت کا فرداً بلکہ تمام اساتذہ سے بھی فرداً ہر بندے سے واقف ہونا مشکل ہے نا، اتنے مصروف عالمی سطح کے کام ہوتے ہیں حضرت کے۔ تو جب ہر طرف سے معذرت ہو گئی، حتیٰ کہ ایک بہت حضرت کے یعنی اچھا تعلق ہے، پرانا تعلق ہے ان کا، انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ اس خیال کو چھوڑ دیں، آپ اس خیال کو چھوڑ دیں کہ حضرت اس پہ کچھ لکھیں گے۔ انہوں نے کتاب پہ جو ضخامت دیکھی نا، یہ 2 جلدیں میں لے کے گیا تھا، یہ پہلی دوسری، اس وقت اتنا کام ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ اس پہ حضرت کا آ جائے، انہوں نے کہا جناب یہ تقریباً 1.5 پونے 2 ہزار صفحات ہیں، میں نے حضرت کو اپنی کتاب دی ہوئی ہے، تقریباً 400-500 صفحات کی کتاب ہے، اور مجھے 35 سال ہو گئے ہیں، 35 سال تقریر لکھوانے کے لیے۔ کبھی کبھی حضرت کو یاد بھی دلا دیتا ہوں، تو رکھی ہوئی حضرت کے پاس کتاب، تو ابھی تک تقریر تو نہیں آئی، تو آپ اس انتظار میں نہ رہیں۔ تو خیر اس دوران جو نا جو ساتھی کہتے تھے اچھا یہ تو انہوں نے کہا بھجوا دیں کتاب، بھیج دیں، انتظار نہ کیجیے گا، تھوڑا سا کر کے پھر آپ کر لیں۔ تو یہ 2 جلدوں والا کام جو پراپر طریقہ تھا اس کے مطابق حضرت کے سیکریٹری کے پاس ہم نے بھجوا دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو کتاب وہاں پہنچ گئی۔ اچھا اس سے سب سے پہلے تو حضرت سے میں نے رابطے کی کوشش کی، فون تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، فون نمبر مجھے کہیں سے بھی نہیں ملا، کسی نے جن کے پاس تھا انہوں نے بھی نہیں دیا، پھر معذرت کر لی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ خط لکھ دیں حضرت کو کہ یہ کام ہے، خط لکھ دیا، کئی مہینے گزر گئے کوئی پتہ نہیں۔ پھر جناب کہا TCS سے آپ بھیج دیں حضرت کو، TCS کیا، اس کا بھی جواب نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت کو ای میل کریں، ای میل کیا تو شاید 2 یا 3 ہفتوں بعد اس کا جواب آ گیا۔ حضرت کے سیکریٹری ہیں، نائب ہیں غالباً رفت صاحب ہیں، ان کی طرف سے جواب آیا کہ حضرت نے وہ مطالعہ کر لیا ہے۔ پھر حضرت کا جواب ہاتھ سے لکھا ہوا اس کی PDF فائل وہ ای میل میں آئی کہ حضرت نے یہ لکھا کہ میں عام طور پہ کتابوں کا مطالعہ تقریر وغیرہ کے لیے نہیں کرتا، مگر آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اہم ہے، تو میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کروں گا۔ یہ حضرت کا جواب کا خلاصہ تھا، اس سے بڑی ہمت بن گئی۔ تو میں نے کتاب کے یہ جو اتنا جو ہے اس کا تو یہ پرنٹ نکلا ہوا تھا، جلد بندی اس کی کچی تھی، پلاسٹک چڑھی ہوئی تھی، وہ حضرت کے دفتر میں وہ بھیج دی۔ حضرت کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دفتر میں بھیج دیں، اپنی ترتیب سے اپنے وقت سے حضرت دیکھیں گے، آپ بھجوا دیں، وہ رکھی رہی ہے۔ پھر 2017 میں یہ حضرت کے دفتر میں پہنچی ہے، میں نے آگے کام شروع کر دیا، میرا کام آگے چل رہا تھا۔ 17 گزر گیا، 18 گزر گیا، 18 گزرنے کے بعد جو ہے نا 2 سال میں یہ کام مزید ہو گیا، تو تقریباً 1000 صفحات کا کام یہ ہے۔ جب یہ کام ہو گیا، اس کا بھی پرنٹ نکال لیا، یہ بھی وہاں بھیج دیا، ابھی 3 جلدیں وہاں پہ تھیں۔ اب مزید انتظار ہوتا رہا، اور آخر میں ناشر صاحب نے کہا بھائی بہت زیادہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہے منتظر ہیں، وہ کاغذ میں نے خرید کے رکھا ہوا ہے،
تو اب اس کو شائع کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شائع کر دیں، آپ نے بھی بہت انتظار کر لیا ہے۔ تو کتاب شائع ہو گئی۔ یہ سب سے پہلا جو ایڈیشن ہے نا یہی ہے، یہ پرانا سا ہے نا ذرا اس طریقے کا ہے، یہ پہلا ایڈیشن ہے، یہی والا۔ یہ پہلا ایڈیشن شائع ہوا ہے 2019 میں، یہاں تاریخ اس پہ نہیں لکھی ہوئی ہے پر ہے یہ سب سے پہلا۔ یہ 2019 میں یہ شائع ہو گیا تو میں نے ناشر صاحب سے کہا کہ جو حضرت کے پاس جو رکھا ہوا ہے نا وہ تو پرانے انداز میں ہے، اس میں فہرست آ گئی ہے، اب اس کو بھجواتے ہیں۔ تو ہم نے پھر سیکریٹری صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ اب یہ رکھ لیں، حضرت کو اسے دیکھنے میں سہولت ہوگی، یہ رکھ دیا۔ میں وہیں گاؤں میں تھا اپنے، ایک دن مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت کے جو سیکریٹری ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے، حضرت کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ تو میں تو ایک دم خوشی سے، میری حالت بڑی غیر ہو گئی، حضرت کا میرے لیے پیغام ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت نے یہ پیغام دیا ہے کہ مولوی اسماعیل ریحان سے کہیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، میں انشاءاللہ ان کے کام کو دیکھوں گا، میں ایک طویل سفر پہ جا رہا ہوں، اس سفر سے واپسی پر میں دیکھوں گا، یہ آپ کے لیے پیغام ہے۔ یہ بات غالباً مئی یا اپریل 2019 کی ہے غالباً۔ وہ حضرت کا وہی سفر تھا جس میں حضرت کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا، اور حضرت نے بہت سے ملکوں کا سفر کیا، پھر حضرت واپس تشریف لے آئے۔ اب میں تو آگے کام میں لگا ہوا تھا، میں چوتھی جلد میں اب شروع ہو گیا تھا، یہ جو ہے نا میں اس پہ اب کام کر رہا تھا۔ 2019-2020 میں 2 سال میں یہ کام ہوا ہے، تو یہ کام میں کر رہا تھا۔ تو نومبر کے مہینے میں، نومبر 2019، اس دوران میں کام کر رہا تھا، میرا ایک تہخانہ ہے، اس تہخانے میں بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اتنے میں حضرت کا فون آیا اوپر کمرے میں، چونکہ نیچے سگنلز نہیں آتے تو موبائل میں نے اوپر دے دیتا ہوں میں، تو اوپر میرا جو بیٹا ہے نعمان، وہ اپنا اسکول کالج کا جو کام تھا وہ کر رہا تھا کہ حضرت کا فون آ گیا۔ حضرت نے کہا السلام علیکم، مولانا اسماعیل ریحان صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا وہ ابھی مصروف ہیں، ابھی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ کہہ کے فون بند کر دیا، وہ بھی اپنے کام میں لگا ہوا تھا ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد حضرت کا دوبارہ فون آیا، تو اب پھر اٹھایا تو کہا السلام علیکم، میں محمد تقی عثمانی بات کر رہا ہوں دارالعلوم کراچی سے، مولانا اسماعیل ریحان صاحب۔ تو اب وہ بیچارہ تو اچھل گیا ایک دم، اور اچھل کے نا بدحواسی میں وہ فون بجائے وہ بند ہو گیا اس سے غلطی سے۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ فون مجھے ملا تو فون بند ہو چکا تھا۔ خیر میں نے دوبارہ کال کی تو پھر حضرت نے اٹھایا، پھر حضرت سے تقریباً 10 منٹ لگ بھگ گفتگو ہوئی۔ تو حضرت نے اس میں جو حوصلہ افزائی کے جو کلمات حضرت نے فرمائے، وہ سمجھیں کہ میری ساری عمر بھر کا شاید سب سے بڑا سرمایہ میرے لیے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس سند کوئی نہیں ہے، آپ کو پی ایچ ڈی کرنا چاہیے تھا، آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا بھی تھا کہ ہاں یار یہ ہونا چاہیے تھا، مگر اب میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پی ایچ ڈی سے کئی گنا بڑی سند حضرت کی طرف سے مل گئی، یا پی ایچ ڈی اگر میں کروں گا تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے۔ حضرت سے بڑی سند کیا ہو سکتی ہے؟ خود بڑے بڑے یعنی دنیا کے جو عالمی ماہرین علوم ہیں وہ حضرت سے رجوع کرتے ہیں۔ تو خیر اس ٹائم حضرت کتاب ابھی مطالعہ کر رہے تھے حضرت، تو بیچ ہی میں حضرت کو یعنی خوش ہوئے حضرت، تو فون کیا، اور پھر گزشتہ سال اس سے 1 مہینے بعد میں کراچی حاضر ہوا ہوں، حضرت سے الحمدللہ ملاقات ہوئی، حضرت نے اس پہ بھی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت نے وہ پھر اس پہ تبصرہ حضرت نے لکھا جو جنوری 2020 کے البلاغ میں اداریہ کے طور پر شائع ہوا۔ اور ابھی جو کتاب ہے نا وہ ایڈیشن یہاں پہ نہیں ہے نا، جو نیا ایڈیشن ہے، یہ تو پرانا ایڈیشن ہے، اس کا کلر اس طرح ہے، یہ نیا ایڈیشن ہے اس کلر میں نا۔ تو جو 2020 میں آیا ہے اس میں حضرت کا مقدمہ شروع میں اس میں شامل اشاعت ہے۔
تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی تو یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ سارا کام جو ہوا ہے میں نے اپنے طور پر کوئی کوتاہی نہیں کی. جو اپنی بساط تھی انسان وہی کر سکتا ہے نا، بساط سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ حضرت کی طرف سے تائید ہونے میں دباؤ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایسی شخصیت ہے کہ ساری دنیا بھی دباؤ نہیں ڈال سکتی اس پہ، ہے کہ نہیں؟ اور نہ ہی حضرت کوئی ایسے شخص ہیں کہ انہیں کوئی تملق کے ذریعے، چاپلوسی کے ذریعے انہیں کوئی اپنے فریب میں لے آئے گا. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت سے بہت بلند و بالا ہیں. تیسری بات یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت نے محض اعتماد کرتے ہوئے تقریر لکھ دی ہو. کہ حضرت تو جانتے بھی نہیں تھے نا. اعتماد تو چلیں کوئی بہت، جیسے دارالعلوم کراچی کے کوئی بڑے مفتی ہیں، کوئی حضرت ہیں کہ خدمت میں انہوں نے بڑی تربیت حاصل کی ہے، تو حضرت پہلے بھی ان کے فتاویٰ کی تصویب کرتے رہے ہیں. تو ابھی بھی حضرت نے یہ سوچ کے یار کہ یہ ایک امکان بتا رہا ہوں، ورنہ حضرت کا معمول یہ بھی نہیں ہے. حضرت اب بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فتویٰ جب تک پورا دیکھ نہ لیں، چاہے ایک فتویٰ ہے یا کتاب ہے، مقالہ ہے، ایسے کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. حضرت اچھی طرح پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہی، کیوں حضرت کا دستخط بہت بڑا اس کا ایک معنی ہے، بہت بڑا اس کا ایک مقام ہے. تو تیسری بات یہ کہ حضرت نے اس میں خود لکھا ہے، اس میں مقدمے میں جو حضرت نے اس پہ تبصرہ لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور خاص طور پہ جلد دوم جو ہے، یہ حصہ دوم جو ہے، حضرت نے لکھا کہ میں نے اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا. یہ حضرت الفاظ لکھے ہیں بالاستیاب کے. تو میرے خیال میں یہ ساری تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس حصے کا مطالعہ پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کوئی اسماعیل ریحان نامی شخص کی ذاتی رائے نہیں ہے. وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے. میں نے اس کو نقل کیا ہے، میں نے اس کو نقل کیا ہے، اور وہ نقل صحیح ہے. اس نقل کے اندر تحریف نہیں ہے. اور حضرت نے اس کا مطالعہ کیا ہے، حضرت کی تصدیق آ گئی ہے. تو یوں سمجھیں کہ اس سے پہلے جو میرا کام تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے کہ ایک دارالافتاء میں تخصص الافتاء کے طالب علم کو فتویٰ دے دیا گیا، ویسا آپ نے حل کرنا ہے. اس نے جواب لکھا، محض اس کا جواب کوئی چیز نہیں ہے جب تک نگران دارالافتاء کی طرف سے مہر نہ لگ جائے، الجواب الصحیح کا اس پہ اس کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو جائے تحریر کے. جب الجواب الصحیح آ گیا، مہر لگ گئی ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تصدیق شدہ فتویٰ ہے. اب آپ اس پہ کامل اطمینان کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جلد دوم کا جو پورا حصہ ہے نا، چونکہ اس کا تعلق صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ میرا خود بڑا ٹائم لگا ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، الجھتے ہوئے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے. تو اس کا اگر آپ ایک صفحہ اٹھائیں گے نا، کوئی مثال کے طور پہ آپ نے یہی، میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے کون سی جگہ ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی ایک صفحہ آپ نے اٹھا لیا. اس ایک صفحے کے اندر بنیادی طور پر یہ کسی نہ کسی سوال مقدر کا جواب ہے، ایک یا ایک سے زیادہ. جگہ جگہ اس میں سوالات کے جوابات ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک عام تاریخ پڑھتے ہیں نا، اس میں اکثر چیزیں ریکارڈ کے طور پہ ہوتی ہیں. سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے نا جی، یہ شخص کب پیدا ہوا، اس کے کتنے بیٹے تھے، بیٹوں کے بیٹے کتنے تھے، اس کی بیویاں کتنی تھیں، ان سے کیا کیا اولاد تھی، اس کی والدہ کا نام کیا تھا، والدہ کا قبیلہ کیا تھا، ان میں سے کون کون کہاں کہاں پیدا ہوا الی آخرہ. ٹھیک ہے، عام تواریخ اپنی جگہ نہایت مفید ہیں. جب آپ اس نقطہ نظر سے تفصیل جاننا چاہیں تو یہ کتاب پھر آپ کے لیے کام نہیں آئے گی. آپ کو البدایہ والنہایہ دیکھنی ہوگی، آپ کو انصاب الاشراف دیکھنی ہوگی، آپ کو ابن جوزی کی المنتظم دیکھنی ہوگی، آپ کو الکامل فی التاریخ دیکھنی ہوگی. مطولات ہیں، وہ جو چیز ان کو ملی ہے انہوں نے اس میں رکھی ہے، وہ وہاں ملے گا. لیکن جب آپ تاریخی کسی مسئلے میں الجھتے ہیں، الجھ کے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، وہ چیزیں انشاءاللہ اکثر و بیشتر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر سوال کا جواب اس میں ہے،
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے سامنے جو سوالات آئے ہیں جن میں سے بہت سے میں خود الجھا ہوں، بہت سے طلبہ مجھ سے کرتے رہے ہیں، ان میں سے جو اہم ترین مشکل ترین سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو عبارت کے اندر ملیں گے، جبکہ سوال کو حذف کر دیا گیا ہے، سوال کو حذف کر دیا گیا ہے، جواب لکھ دیا گیا ہے، جواب کے جو حوالے ہیں وہ نیچے حاشیے میں آ گئے ہیں، اور اس چیز کو زمانے کی ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے، جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے، جو چیز بعد میں اس کو بعد میں، اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو تاریخی تسلسل برقرار رہے گا، پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ اب جس کے ذہن میں اشکالات پہلے سے ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اشکالات حل ہوتے جائیں گے، اور جس کے ذہن میں اشکالات نہیں ہیں، پہلی بار پڑھ رہا ہے، جب وہ صحیح چیز پڑھ لے گا، اشکالات بعد میں آتے ہیں تو وہ جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب صحیح معلومات آپ کے پاس ہیں تو غلط معلومات کا جواب وہی صحیح معلومات ہیں، بات سمجھ آنی ہے۔ اور کچھ سوالات پھر ایسے تھے جو زیادہ مشکل تھے، جس میں تفصیل کی ضرورت تھی، تو پھر آخر میں اس میں مستقل ایک باب ہے تاریخ امت مسلمہ ازالہ شبہات کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جو انشاءاللہ جو ہمارے تخصص فی الفقہ کے طلبہ ہیں ان کے بھی کام آئیں گے، جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے طلبہ اساتذہ ہیں ان کے بھی کام آئیں گے۔ تو یہ مختصر سی سرگزشت تھی تاریخ امت مسلمہ کی، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چوتھی جلد پہ کام مکمل ہوا، آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب میں واپس جاؤں گا، 5ویں جلد پہ کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اندازہ یہ ہے کہ اس پہ شاید 6 یا 7 جلدیں اس کی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرما لے، اس کی تکمیل فرما دے، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے بتقاضۂ بشریت ہو جاتی ہے انسان سے، کہیں کمپوزنگ کی غلطی ہوتی ہے، کہیں حافظے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو جتنے بھی اہل علم ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسی جو کوئی ایسی غلط ہیں ان کی نشاندہی فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ ہاں، طلبہ کے لیے تاریخ کے حوالے سے کون کون سی کتب مفید ہیں؟ اب اس میں دیکھیں، ایک تو ہے تاریخ کے الگ الگ موضوعات ہیں، ٹھیک ہے۔ الگ الگ موضوعات پہ تو آپ نے جو اپنے اکابر ہیں، مضبوط علماء ہیں، ان کی کتابوں کو آپ سب سے پہلے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی صاحب تھے، اب ان کا کام جو ہے اس میں تاریخ بھی ہے، اس کے اندر ایک مناظرانہ اسلوب بھی ہے، کیونکہ اہل تشیع کے ساتھ ان کا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی کتب میں حضرت معاویہ تاریخ عقائق کا تو میں نے نام بتایا آپ کو، اس کے علاوہ جو ان کے سفر نامے ہیں وہ بذات خود ایک مستقل تاریخ ہیں، ٹھیک ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی صاحب بہت بڑے عالم تھے، مورخ تھے، ان کی تمام کتب آپ کے لیے مفید ہیں، ان کی ساری کتب آپ کے لیے مفید ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمۃ اللہ، ان کی ہر کتاب وہ بہت ہی بلند پایا ہے، تو کوشش کریں ان کی ساری کتب آپ تدریج کے ساتھ پہلے چھوٹی کتب لیں، پھر بڑی کتب لیں، آخر میں جو ان کی تاریخ دعوت و عظیمت ہے، ایک بہت ہی لاجواب بے مثال کتاب ہے، ان سب کتب کا آپ مطالعہ کریں۔ جہاں تک بات ہے ایک مستقل تاریخ پڑھنے کی، کہ اگر آپ ایک مستقل تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بالکل مختصر پڑھنا چاہتے ہیں تو امام سیوطی کی تاریخ الخلفاء پر آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر عربی زبان میں قدیم مآخذ میں سے کوئی کتاب آپ لینا چاہتے ہیں تو خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ ہے، تاریخ خلیفۃ ابن خیاط کے نام سے، یہ باہر آپ کو نیو ٹاؤن کے باہر جو عربی کتب کی کتب فروش ہیں ان سے آپ کو مل جائے گی، ایک جلد ہے، مختصر ہے، بہترین کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدا آپ اس سے کریں، جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کو
انشاءاللہ راستے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے. جی تاریخ الخلفاء، تاریخ الخلفاء. اچھا سوال یہ ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت عمدہ کتاب ہے، بہت عالی پائے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ حافظ ابن کثیر وہ ناقد تھے، محدث بھی تھے، ناقد محدث تھے، رجال کے بھی ماہر تھے، وہ مورخ بھی تھے. تو ان کی کتاب اس کا ضرور مطالعہ کریں. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ابتدائی کتب آپ کو بتائی نا، چھوٹی کتابیں ہیں. جب آپ تفصیل آپ دیکھنا چاہیں پھر البدایہ والنہایہ سے اچھی کتاب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ضرور اس کا مطالعہ کریں. ایک بنیادی ہمارا جو بڑے ماخذ ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے یہ. ہاں بالکل، تاریخ میں اب یہ خالص علمی سوال ہے، ہو سکتا ہے جو یہاں پر جو چھوٹے طلبہ ہیں وہ نہ سمجھ سکیں، لیکن امید ہے موقوف علیہ دور حدیث اوپر کے حضرات سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جو شیعوں کی روایات ہیں وہ تاریخ میں بھی ہیں، وہ حدیث میں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی شیعہ کی روایت کے آ جانے سے آپ یک دم حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ کتب حدیث میں بھی شیعوں کی روایت ہے. تو شیعوں کو آپ نے یہ دیکھنا ہے وہ شیعہ کی کون سی قسم ہے، وہ کس قسم کا شیعہ ہے. ٹھیک ہے، آج کل کے دور میں آپ کو اہل تشیع میں اتنی تفریق آپ کو نہ ملے، لیکن پہلے زمانے میں ان میں بہت سارے درجات تھے. ان میں خاص طور پہ جس زمانے میں کتب تاریخ یا کتب حدیث لکھی گئی ہیں بہت سارے درجات تھے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت شیعی کی روایت ہے یا اس سند میں کوئی شیعی ہے تو لازمی نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. شیعی میں جو سب سے نچلا درجہ تھا، یہ ابتدائی درجہ، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان سے افضل کہتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں. حضرت عثمان بھی بلند مرتبہ ہیں، سارے صحابہ بلند مرتبہ ہیں. خلفۂ راشدین کا، شیخین کا مقام تو ہے سب سے اونچا، مگر تیسرا نمبر فضیلت میں حضرت علی کا ہے، چوتھا نمبر فضیلت میں حضرت عثمان کا ہے. خلافت میں حضرت عثمان تیسرے ہیں، ان کی خلافت برحق ہے. خلافت میں حضرت علی چوتھے ہیں، فضیلت میں عثمان سے زیادہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنی بات کو ہمارے اسلاف نے علمی اختلاف کے اندر رکھا ہے. یہ علمی دائرے کے اندر اختلاف ہے، یہ گمراہی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جمہور اہل سنت سے ہٹ کر ہے، یہ بات جمہور اہل سنت سے ہٹ کر ہے، اس لیے اس چیز کو تشیع کہا جاتا ہے. یہ تشیع ہے، مگر یہ تشیع کی وہ قسم ہے جو گمراہی نہیں ہے، علمی اختلاف ہے. تو بہت سے تاریخ کے راوی، بہت سے حدیث کے راوی، ان کا تشیع اتنا ہی تھا. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ راوی میں تشیع اتنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد تشیع کے اور مراتب ہیں، یعنی اس کے بعد مرتبہ ہے تفضیلیہ، شیعہ تفضیلیہ. یہ وہ ہیں جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل کہتے ہیں، شیخین سے بھی افضل کہتے ہیں. یہاں سے درجہ بدعت کا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے درجہ بدعت کا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پھر ہے تبرائیہ. جو تفضیلیہ ہیں وہ حضرت علی کو سب سے افضل کہتے ہیں، مگر شیخین کو، دیگر صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، مگر ہے بدعت یہ کہ آپ نے شیخین سے اوپر لے گئے ان کو. مگر اگلا درجہ تبرائیہ ہے، وہ تو کھلم کھلا سب و شتم کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو انتہائی غلو ہے، یہ غلو فی تشیع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سخت قسم کی یہ گمراہی ہو جاتی ہے. پھر یہاں تک پھر تو اس سے اوپر جاتے ہیں تو حد کفر، حد شرک بھی ہے کہ وہ حضرت علی میں خدائی اختیارات، خدائی صفات مانتے ہیں.
ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف کسی روایت میں یہ دیکھیں کہ راوی کو اسماء الرجال میں شیعی کہا گیا ہے، اتنی بات سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا. بات کا جواب ہو گیا جی آپ کا؟ جی جی ذرا ان کو جواب دے دیجیے گا، ان کو بتائیں کہ شہزادہ مسجد میں آ جائیں. مولانا سوال یہ ہے کہ مولانا معین الدین ندوی صاحب اور اکبر خان نجیب آبادی، ان کی کتابوں میں فرق کیا ہے؟ اکبر شاہ نجیب آبادی کی جو کتاب ہے اس میں حوالے بالکل بھی نہیں ہیں. تو اس میں اگر آپ اس کو جانچنا چاہیں، اس بات کو دیکھنا چاہیں یہ کہاں لکھی ہے، آپ کو نہیں ملے گی. الا یہ کہ آپ خود مورخ ہیں، آپ پہلے سے کتابیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو پھر تو آپ کو اگر اکبر شاہ نجیب آبادی کتاب نہ بھی پڑھیں تو آپ کو پتہ ہے کیا چیز کہاں پر ہے. عام لوگوں کے لیے یا عام عالم کے لیے بھی وہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، شاہ معین الدین ندوی صاحب کے ہاں یہ ہے کہ حوالے ہر چیز کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ہر چیز کے حوالے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. مع ذالک ان دونوں کتابوں کے اندر بہت سی من گھڑت روایات بھی ان کے اندر آ گئی ہیں، بہت سی من گھڑت روایات ان کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ تاریخ امت مسلمہ میں نے اس کا جائزہ لیا ہے. اکبر شاہ نجیب آبادی صاحب سے کہاں پر کوئی بھاری غلطی، بڑی غلطی ہوئی ہے تو اس کا میں نے بتایا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بالکل ایک جھوٹی روایت بیان کر دی ہے. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بارے میں جو اکبر شاہ نجیب آبادی نے روایت لکھی ہے، بالکل من گھڑت روایت ہے، کوئی سر پیر نہیں اس کا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مروان کے ساتھ کشمکش ہوئی ہے، اس میں شاہ معین الدین ندوی نے جو روایت لکھی ہے وہ بالکل جھوٹی روایت ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے. تاریخ ملت میں جو مفتی انتظام اللہ شہابی اور قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی، دو یعنی شخصیات ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں جو جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں قول نقل کیا گیا ہے، بالکل جھوٹا قول ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری تاریخ میں، دیکھیں پرانے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. پرانے لوگوں نے جو لکھا سند کے ساتھ لکھا ہے، وہ بعد والوں کے ذمے تھا سند کو دیکھ کے اس کتاب اسے استدلال کرتے. زیادہ کام خراب ہوا ہے ہمارے اردو مورخین کی وجہ سے، یا فارسی مورخین کی وجہ سے، یا انگریزی مورخین، ہر ایک نے اصول تاریخ، فن روایت کا کوئی لحاظ نہیں کیا، بس روایات کو دیکھا اٹھا کے ڈال دیا. یہ بالکل ایسا ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ دینی مسائل کی ایک کتاب لکھتے ہیں اور اصول فقہ کا لحاظ نہیں کرتے. فقہ آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے، آپ بس دیکھتے ہیں کہ جناب یہ عالمگیری میں لکھا ہے، یہ تاتار خانیہ میں لکھا ہے، اٹھا کے ڈال رہے ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ مفتہ بہی قول کون سا ہے. آپ غیر مفتہ بہی قول بھی اس میں ملا کے آپ مسائل کی کتاب لکھ دیتے ہیں. تو آپ نے فقہ حنفی پیش نہیں کی ہے، آپ نے کوئی اور ہی چیز پیش کر دی ہے. تاریخ میں روایات کو منتخب کرنے میں ہمیشہ اصول ملحوظ رہنے چاہیے. جب آپ کوئی بھی روایت اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں کون سی روایت پک کرنی ہے کون سی چھوڑنی ہے، اصول نہیں ہے آپ کے سامنے، تو بڑا مغالطہ لگ جاتا ہے، بڑا نقصان ہو جاتا ہے اس سے. کچھ لوگ تو یہ کریں گے کہ کہیں گے یار یہ باتیں تو صحیح لکھی ہوئی ہیں. اب اگر اس میں کسی صحابی کی تنقیص ہے، توہین ہے، وہ صحابی سے بدگمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ روایت ہے جھوٹی، وہ روایت ہے ضعیف. اور یہ اصول ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں آپ ضعیف روایت لے کے اس کے خلاف استدلال نہیں کر سکتے. ضعیف روایات لے کے صحابہ کرام کے اوپر آپ تہمتیں نہیں لگا سکتے، اس روایت کو آپ چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ چیز صحیح روایت میں ہے تو پھر وہ مسائل الگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ تفصیل ساری جو ہے یہ حصہ دوم میں، اس کے شروع میں اصول موجود ہیں سارے تاریخی روایات کے تنقیح کے اصول. ٹھیک ہے. یہ بہت ساری کتابوں کا خلاصہ ہے یہ.
ٹھیک ہے، کہ تاریخ کا مطالعہ، روایات کی تحقیق اور تنقیح آپ کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے، یہ 50-60 صفحے ہوں گے لگ بھگ، مگر یہ اس سے بھی کم ہوں گے، مگر اس کے اندر آپ کو نا بہت کچھ مل جائے گا. یہ صفحے ہیں اور پھر جلد اول میں مبادیات ہیں، دونوں کو ملا لیں تو لگ بھگ 50-60 صفحے بنیں گے، لیکن ان کا مطالعہ ضرور کریں. میری کتاب کا اس کام کا مطالعہ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو اعتراضات ہوئے ہیں، اشکالات ہوئے ہیں، وہ کر بھی رہے ہیں. بنیادی غلطی ان کو بھی یہی لگ رہی ہے کہ انہوں نے اصول تو پڑھے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اصول میں نے کتاب میں دیے ہوئے ہیں اور علماء سے ان اصولوں کی تصدیق کرائی ہوئی ہے، حوالے بھی نیچے لکھیں کون سا اصول کہاں سے لیا ہے. اس کا یا تو انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا یا اس کو سمجھا نہیں ہے، تو اعتراضات شروع کر دیے. کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں سب سے پہلے مقدمہ دیکھیں، منہج کو سمجھیں، اس کے بعد آپ انصاف کر سکیں گے اس کتاب کے بارے میں. تو سوال کیا تھا جی؟ ہاں، فرق کیا ہے؟ میں کہیں اور نکل گیا. دیکھیں دونوں میں جو بنیادی فرق ہے نا، ایسے وہ مولانا صاحب آگے، اچھا، بنیادی فرق ایک میں حوالے ہیں، ایک میں حوالے نہیں ہیں، اور کمزوریاں دونوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو مطالعہ آپ ضرور کریں ان کتابوں کا، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی احتیاط کے ساتھ مطالعہ کریں. ہر چیز پہ بالکل آپ، خاص طور پہ جس چیز کا تعلق صحابہ کرام کے کردار کے ساتھ نکلتا ہے، اس کو آپ ذرا احتیاط کے ساتھ دیکھیں. اس مقام میں آپ ذرا تاریخ امت مسلمہ کو بھی دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے، اور اس میں جو ازالہ شبہات کا باب ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. ازالہ شبہات میں ہر خلیفہ کے حالات کو الگ رکھا گیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ سے متعلق اعتراضات پہلے ہیں، پھر حضرت علی سے متعلق اعتراضات ہیں، پھر حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر وغیرہ، یہ سب الگ الگ اس میں فصلیں بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تاریخ نجیب آبادی میں ایک مسئلہ اور بھی عجیب ہے، ابھی تک میں بھی اس کو حل نہیں کر سکا. وہ مسئلہ یہ کہ اکبر شاہ نجیب آبادی قادیانی ہو گئے تھے، کافی زمانے تک وہ قادیانی رہے ہیں. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ حکیم نور الدین کی سوانح لکھی ہے، ٹھیک ہے، جو قادیانی ابھی بھی شائع کرتے ہیں. تو اکبر شاہ نجیب آبادی کے بارے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تاریخ اسلام انہوں نے قادیانی ہونے کے زمانے میں لکھی ہے یہ قادیانیت سے توبہ طائب ہونے کے بعد لکھی ہے. یہ مسئلہ میرے لیے بڑا پریشان کن ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ قادیانیت سے توبہ انہوں نے کب کی. پہلے اس پر بھی میں کافی دیکھتا رہا، آخر میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ملا کہ اکبر شاہ نجیب آبادی قادیانیت سے طائب ہو گئے تھے. چلیں الحمدللہ، خوشی کی بات ہے، طائب ہو گئے تھے، مگر وہ طائب کس زمانے میں ہوئے ہیں، یہ تھوڑی وضاحت میں اس کی تلاش میں ہوں. اگر قادیانی ہونے کی حالت میں کتاب انہوں نے لکھی ہے، اگر کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر تو مسئلہ اور خطرناک ہو جاتا ہے نا. اگرچہ مجھے اس کتاب میں کوئی ایسی چیز، کم سے کم میں نے اس چیز کو نہیں پکڑا کہ جس سے مرزا کی جھوٹی نبوت کی کوئی تائید ہوتی ہے، ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی، ٹھیک ہے. لیکن قادیانی بعض اوقات بڑے میٹھے انداز میں نا کوئی بات ایسی کہہ جاتے ہیں، وہ بات کہیں اور کہیں گے، اس کا نتیجہ کہیں اور جا کے نکلے گا. تو یہ بات تھوڑی پریشان کن ہے. تاریخ ابن خلدون بہت اچھی کتاب ہے، لکھنے والا مصنف بہت اعلیٰ پائے کا آدمی ہے، اپنے زمانے کے قاضی تھے، مفکر تھے، مورخ تھے. سب سے جو اس کی امتیازی خصوصیت ہے وہ تاریخ کے شروع میں مقدمہ ہے ان کا، مقدمہ ابن خلدون، جس میں تاریخ کے اصول بھی ہیں، سیاست کے اصول ہیں، عمرانیات و معاشرت کے اصول ہیں. عمرانیات کا بانی ابن خلدون تھا. یورپ نے تو بہت عرصے بعد اس سے کچھ چیزیں لے کے انہوں نے عمرانیات کا علم شروع کیا ہے. یہ علم عمرانیات آج ہم اس سے ناواقف ہیں، ہمارے بڑوں نے اس کو شروع کیا،
ٹھیک ہے. تو مقدمہ ایسی چیز ہے، وہ تو میں کہتا ہوں کہ مدارس میں اسے درسن اسے پڑھانے کی ضرورت ہے، اتنی اہم چیز ہے. پولیٹیکل سائنس جو ہے نا آج کل کی، وہ مقدمہ پڑھیں گے تو پھر آپ اسے پڑھیں تو سمجھ میں آپ کو آئے گا. جیسے اسی طرح کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی. دور حاضر کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو کلیات آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. اسی قسم کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کے علوم ہیں، اس کے اندر آپ کو ایسی گہرے اصول آپ کو ملیں گے جو صدیوں کے لیے کافی ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی الانتباہات المفیدہ، وہ بھی اسی قسم کی عجیب و غریب کتاب ہے. تو خیر آپ ابن خلدون کی بات کر رہے تھے، تو خلاصہ یہ کہ بہت اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں، ایک بات وہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں، چاہے تاریخ ابن خلدون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں. تاریخ ابن خلدون ہے یا البدایہ والنہایہ ہے یا کوئی اور تاریخ کی کتاب ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی چیز جمہور کے خلاف کہیں پہ نظر آتی ہے، کہیں پر کوئی چیز ہو سکتی ہے، ابن خلدون میں تو ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کتاب میں بھی ہو سکتی ہے. اگر وہ جمہور کے مسلک ان کے فتوے کے خلاف ہے تو اسے تسامح کہیں گے، اس کی تقلید نہیں کریں گے. اہل حق اور اہل باطل کی بہت بڑی پہچان کے اہل حق مختلفی مسائل میں وہ جمہور کے ساتھ چلتے ہیں، اہل باطل وہ علماء کے تفردات کو لیتے ہیں. ابن تیمیہ کی باقی چیزوں کو نہیں لیں گے، کوئی تفرد ہے اس کو لے لیں گے. ابن خلدون کی تاریخ میں باقی چیزیں چھوڑ دیں گے. جہاں کہیں اس نے تفرد اختیار کیا ہے اس کو لے کے اس کو جھنڈا بنا کے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیں ابن خلدون نے یہ بات کہی ہے، بھائی ابن خلدون نے باقی ساری باتیں تمہارے خلاف کہی ہیں، وہاں پہ ابن خلدون یاد نہیں آتا. جہاں ابن خلدون غلطی کر رہا ہے وہی تمہارا مذہب ہے، اور جہاں ابن تیمیہ سے لغزش ہوئی ہے اسی کو آپ نے مذہب بنا لیا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابن خلدون نے ایک آدھ مقام پہ انہوں نے خلفۂ راشدین کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے نا، اس میں بہت زیادہ توسع ہو گیا ہے. وہ اتنا توسع ہے بظاہر کہ بنو امیہ بنو عباس کے خلفاء اس کے اندر آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ خلفۂ راشدین اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے، یہ کوئی تاریخ کی بات نہیں ہے. اور عقیدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ اہل سنت سے نکل جاتے ہیں. عقائد خلافت راشدہ خلفائے اربع میں محصور ہے، 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں، آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں، تب بھی آپ اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں. آپ اس میں کمی کرتے ہیں، چاہے شروع سے کمی کرتے ہیں یا آخر سے کمی کرتے ہیں، تب بھی اہل سنت سے انسان خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تاریخی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کو اتنا آپ اس کو توسع دے دیں کہ بنو امیہ بنو عباس کے جو نیک خلفاء ہیں وہ تو پھر پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے، 15-20 بن جائیں گے، اور پھر اکتفا وہاں بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ بنو امیہ بنو عباس میں کوئی نص تو نہیں ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی نیک سیرت خلیفہ ہے وہ خلیفہ راشد ہے، تو ہر دور کا بندہ کہے گا، اب پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں گے بھٹو صاحب خلیفہ راشد تھے، اور مسلم لیگ والے کہیں گے کہ میاں صاحب بھی خلیفہ راشد تھے، اور بہت سے لوگ کہیں گے الحمدللہ آج بھی ہم خلیفہ راشد کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں. کہہ سکتے ہیں نا، جس کے نزدیک جو نیک ہے وہ اس کا خلیفہ راشد ہے. تو یہ بات عقیدے کی تو نہیں رہے گی، یہ تو پھر محض سیاسی بات ہو جائے گی. جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلفۂ راشدین کا تصور پیش کیا ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ خالص مذہبی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے. خلفۂ راشدین کی سنت کو اپنی سنت کے ساتھ ملا کے آپ نے پیش کیا ہے. میری اتباع اور میرے خلفۂ راشدین کی تم نے اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شخصیات بہت ہی عظیم ترین ہوں گی جن کی سنت نبی کی سنت ہے. تو اتنی عظیم ترین ہستیاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں بھی زیادہ نہیں ہیں کہ 10-20 صحابہ اس مقام کے ہوں، 8-10 بھی نہیں ہیں، 5-6 بھی نہیں ہیں، وہ 4 ہی ہیں جن میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ طول صحبت بھی ہے، ہجرت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داریاں بھی ہیں، اجتہاد کا بہت عظیم مقام وہ بھی ہے، وہ انہی میں جمع ہے۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ یا اللہ، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور تیرے دین کی بات سننا سنانا، یہ علمی مذاکرہ کرنا، یہ پوچھنا اور اے اللہ بتانا، یہ سب قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت میں لگائے رکھ، اپنے دین کی خدمت میں خاتمہ فرما اور ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا لے۔ اے اللہ، ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرما دے، ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ جتنے یہاں پر طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، انتظامیہ کے حضرات ہیں، سب سے راضی ہو جا، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو ظاہری باطنی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ، اس مدرسے کو، اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بھی ان کے بلند عزائم ہیں ان سب کی تکمیل فرما، ان کے راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ، خاص طور پہ جگہ کی کمی کا مسئلہ ہے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے، مدرسے کے لیے کشادہ وسیع عمارات کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے باعث خیر وہ بھی عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے جتنی خیریں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور سے انہوں نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔